اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات بالا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دیگر مسائل کی طرف چلیں، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے گھر بھیجا گیا، ان ابو طالب کا ذکر ہے، آپ بتائیے آپ کے نزدیک کیا ان کی شخصیت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جیسا کہ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے۔ آپ کے لیے شعر بھی فرمائے، ان دین محمد، مشہور شعر خیر دیان البریہ، کہ پیغمبر آپ کا دین تمام دینوں میں بہترین دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مشرکین مکہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ آڑ بن جاتے، تو بڑی ان کی منقبت ہے، شان ہے۔ اور شیب ابی طالب میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی عرصہ معصور کر دیا گیا، 3 سال، تو وہاں کون تھے؟ مفتی صاحب نے ذکر کیا، گھاس کھا کے انہوں نے گزارا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں کو نہیں آنے دیا۔ یہ کمال جناب ابو طالب کا ہی تو تھا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا جاتا ہے۔ اسی سال بی بی خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، جو اللہ کے رسول کی پہلی زوجہ تھی۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے آگے ہوا کرتے تھے، ہر موقع پر۔ تو ان کی ساتھ دینے میں، ان کے استعانت کرنے میں، مدد کرنے میں، نصرت کرنے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ آخری دم تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کے ایمان کے حوالے سے بھی کوئی اشکال نہیں ہے؟ نہیں، ہم عدم ایمان کے قائل ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں، قل یا امی لا الہ الا اللہ، چاچا جی میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، انی احاج بک عند اللہ، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا کہ میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا اور میں محمد رسول اللہ نے سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے اللہ کے رسول سن کے، آپ نے اپنے کان مبارک قریب بھی کیے تو فرمانے لگے، اموت علی دین ابی کے الفاظ بھی ہیں، عبد المطلب کے الفاظ بھی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے باہر بھی گئے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ اتنا آپ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ پوری زندگی پیغمبر کی ساتھ دینے والا، رفیق، ہر موقع پہ کھڑا ہونے والا، جس کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ پیغمبر ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ یہ اس موقع کی آیت ہے؟ جی، شان نزول میں لکھتے ہیں علماء کرام، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ لکھا ہے، ہدایت دینا مجھ اللہ کا کام ہے۔ خیر، جب اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنے بڑے مناقب ہیں جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، اور بے تحاشا مناقب ہیں، تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ قبلہ، یہ جو حدیث بیان کی ہیں، حدیث بیان کی اور قرآن کی آیات، ان کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کے بیٹے کے حوالے سے ایک آیت ہے، جب حضرت کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا اور پانی بڑھنا شروع ہوا، اور حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ اب جو باہر ہیں وہ ڈوب جائیں گے، تو اس کے بیٹے کے بارے میں خدا سے اذن مانگا کہ ان کو میں لے لوں، اور خدا نے ان سے کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے اہل میں یہ شامل نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا انتساب تمہاری طرف ہو، انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار صالح نہیں ہے۔ ایک طرف یہ آیت ہے، ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و عشیرتکم
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. یعنی اگر آپ کو اپنے باپ، اپنا برادری کے لوگ، اپنے بیٹے، یہ اپنی تجارت، اپنا گھر، یہ سب چیزیں تمہیں اگر محبوب ہیں من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تو اس میں یعنی اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، عشیرہ کی محبت، زوجہ کی محبت، ان کو خدا اور رسول کی محبت کے مقابلے میں لانے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مومن کے لیے منع ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کے مقابلے میں اپنے باپ کو، ماں کو، اس سے محبت نہ رکھو، تو حضرت رسول اللہ بطریق اولا اس کے لیے ممنوع ہے. کیونکہ جو چیز مومنین کے لیے منع ہے وہ بطریق اولا رسول اللہ کے لیے منع ہے، قطعاً منع ہے. اور حضرت رسول اللہ ان سے محبت فرماتے تھے. محبت فرمانے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کے دین کے خلاف نہیں تھے، خدا کے دین پر تھے. اگر خدا کے دین کے خلاف ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ حضرت رسول اللہ ان سے محبت کرتے. جب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اہل نہیں، اس ایک عمل غیر صالح، اگر حضرت ابو طالب کوئی عمل غیر صالح رکھنے والا اور دین خدا سے منحرف ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو اہل میں شمار کیا جائے، کوئی وجہ نہیں تھی. ان ادلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب نہ صرف یہ کہ وہ دین خدا سے باہر نہیں تھے بلکہ دین خدا کے ممد اور معاون رہے ہیں پوری زندگی میں. اور کئی ایسے واقعات ہیں اس کو ثابت کرنے والے. وہ جس شعر کی طرف ہمارے سلفی بھائی نے ابھی اشارہ کر دیا کہ حضرت ابو طالب کے اشعار میں کہ میں گواہی میں کہتا ہوں کہ ان دین محمد خیر ادیان، جی یعنی محمد کا دین تمام ادیان میں سب سے بہترین دین ہے. یہ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے. جو حضرت محمد کے دین کو سب سے بہترین دین کہے وہ کیا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے؟ اور جیسا فرمایا کہ وہ دین فطرت پر تھے، اور جو میں ابھی آگے بڑھتا ہوں. اچھا، پھر حضرت ابو طالب کے حوالے سے زمان جاہلیت میں بھی چند چیزیں ثابت شدہ ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ ثابت شدہ ہے. کبھی آپ نے شراب نہیں پیا، ثابت شدہ ہے. کبھی آپ نے زنا نہیں کیا، ثابت شدہ ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس دین سے باہر تھے بلکہ اس دین کے اوپر بہترین عمل کرنے والے تھے. ہمارے پاس تو یہ اوصیاء اللہ میں سے ہیں، اوصیاء میں سے حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تھے اور اوصیاء میں سے تھے. اور ہمارے پاس تو حضرت امام جعفر صادق کی حدیثیں ہیں کہ ابو طالب کے اشعار کو یاد کرو. ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس میں کہا کہ ابو طالب کے اشعار کو یاد، ہمارے جد ابو طالب کے اشعار کو یاد کرو، اس لیے کہ اس میں ایمان کی نشانیاں ہیں. لہٰذا یہ یعنی ہمارے لیے تو مسلم طور پر ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ نہ صرف مومن تھے بلکہ اوصیاء میں سے تھے. اچھا، ایک اور چیز، جی وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ حضرت پیغمبر نے آخر وقت میں حضرت ابو طالب کو تاکیداً کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اور کان اس کے قریب لے کے سننے لگے تو حضرت ابو طالب نے وہ کلمہ نہیں پڑھا اور اس سے حضرت رسول اللہ کا دل دکھا اور یوں ہوا. یہ روایت ہمارے پاس کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. چونکہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے مسلم ہے کہ حضرت ابو طالب مومن ہیں، اور نہ صرف مومن ہیں بلکہ اوصیاء اللہ میں سے، اوصیاء میں سے. وزیر صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع. جی محی الدین صاحب. میرے محبوب علامہ صاحب نے قرآن مجید سے استدلال کیا اور انتہائی کمزور استدلال کیا. اچھا، قرآن مجید میں یہ ہے احب من اللہ و رسول، اس سے نفس محبت کی نفی نہیں ہوتی. اتنا تو ہم سب فارغ ہیں، اگر وہ استدلال مان لیا جائے تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے. تو احب کی نفی ہے وہاں پہ. اور کہیں دین اسلام میں اپنے ایسے رشتہ داروں سے
جو کہ قریبی ہوں اور آپ کے مسلمان نہ ہوں ان سے محبت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات بھی ہیں کہ صحابہ آ کے پوچھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان سے پوری طرح ان کا حق ادا کریں، حق کے رشتہ داری بھی ادا کریں اور محبت ممنوع نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آخر میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ وہ وصایا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں مسلم تھے۔ حضرت مشرکانہ کوئی عمل ہمارے پاس بھی ان کا ثابت نہیں ہے، ان چیزوں سے دور تھے، لیکن وصایا ابراہیم یا دین ابراہیمی اس وقت تک قابل قبول تھا جب تک اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس اعلان کے بعد ہمارے نزدیک تو مسلم ہے کہ حضور پر ایمان لانا ایمان کے لیے اب شرط ہو گیا، اب وصایا ابراہیم والا دین کافی نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب کا بھی یہی مسلک ہے کہ حضور کے آنے کے بعد بغیر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیے ایمان ابراہیمی، دین ابراہیمی کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس، میں نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت کے پاس بہت اچھا راستہ ہے کہ یہ حدیث تمہاری ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہمارے پاس وہ روایت ثابت شدہ ہے جس کا تذکرہ علامہ صاحب نے کیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جو اس دکھ کا اظہار کرتی ہیں۔ غالباً ایک حضرت عباس یا حضرت ابن عباس کی بھی سوال بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حوالے سے کہ یہ جو حضرت ابو طالب نے اتنی نصرت کی ہے دین کی، تو اس کا کوئی فائدہ ان کو پہنچا؟ اس قسم کا ایک سوال تھا۔ اس کے جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو اور وہ جواب کیا تھا؟ کہ انہیں فائدہ پہنچا ہے، فائدہ پہنچا ہے، بس اتنا ہی رہنے جی ہاں، وہ میں اسی لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے منسوب کرنا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تخفیف عذاب میں فائدہ ہوا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ حدیث ہیں، ہمارے ہاں ثابت شدہ ہیں اور حدیث رسول ہے۔ اچھا، یہ عقلی طور پر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انکا لا تہدی من احببت، شان نزول کچھ بھی ہو، فرمایا کس کو گیا ہے؟ اس میں تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے نا، اشکال نہیں کہ مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انکا لا تہدی من احببت، تو کوئی نہ کوئی محبوبین تو ایسے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش تھی، چاہت تھی، اور اسی کی تسلی دی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اور یہ موضوع کوئی عقیدے کا موضوع نہیں ہے، زبردست بات ہے کہ اگر میرے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا قیدی ہوں، میں عقائد میں اپنے نظریہ بنانے میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک طرف نہیں رکھ سکتا، اپنے جذبات کی بنیاد پہ، اپنی محبت کی بنیاد پہ۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ مجھ پہ منقول ہوا ہے، مجھے اسی پہ آمنا وسا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب ایک حدیث میرے پاس آ گئی ہے تو اس کے انکار کی اور اس سے فرار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرا اس حدیث کی روشنی میں یہ خیال ہے کہ ایمان ابو طالب جو ہے اس حدیث کی روشنی میں وہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ کوئی عقیدے کی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے یہاں ثبوت ہے تو خواہش تو ہماری بھی ہے، اللہ کرے کہ یہ درست ہو، اور اس سے خوشی ہوگی، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اس سے ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ بھی حضرت کہہ کے ذکر کر رہے ہیں تو جی بالکل احترام ہے۔ قبلہ، اچھا، میں آپ کے مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے رفیق، جی ہاں، حضرت رسول اللہ، حضرت رفیق بھی، اچھا یہ بات آپ کے دوست، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان، اس کے ماں باپ اگر کافر ہوں تو کیا مسلمان کافر باپ سے محبت رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھ سکتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ احب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور احب نہیں تھے۔ لیکن حضرت
اب حضرت رسول اللہ کی محبت حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک عام ماں باپ کی محبت سے زیادہ تھی، جو صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ تھی۔ خوب غور کریں، یہ حضرات خود قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سوگ 3 دن کا ہوگا، کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے۔ جس رسول نے سوگ صرف 3 دن قرار دیا تھا، اسی رسول نے حضرت ابو طالب کے وفات پر 1 سال عام الحزن قرار دے دیا۔ تو اس 1 سال عام الحزن قرار دینا صرف ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ والی نہیں تھی، اور رسول اللہ کی اس حد تک حضرت ابو طالب سے محبت رکھنا جب کہ وہ عدم ایمان پہ ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ غیر مومن کے لیے اس حد تک محبت رکھے کہ ان کے وفات پر عام الحزن قرار دے دے، یہ میں بعید سمجھتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اچھا، رہ گئی دوسری بات کہ یہ اوصیاء ابراہیمی میں سے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اسی دین ابراہیم پہ ٹھہرے، نہ، جب پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب تک کی بات تھی، جیسے کہ اس خاندان کے سارے افراد حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے، لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر کے دین کو قبول کیا۔ اور یہ جو ان کا شعر ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین سب سے بہترین دین ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت پیغمبر اکرم کے دین کو قبول کرتے تھے، ورنہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں خیر ادیان خیر الادیانی، یعنی وہ خیر ادیان ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر یہ دین ابراہیمی پہ تھے تو اب اس کے بعد بھی یعنی دین محمد پہ نہ آئے ہوں، نہ، ثابت نہیں ہوتا ہے۔ رہتی ہے صرف ایک چیز کہ آپ نے کھل کے اسلام کا اظہار کبھی کیا نہیں، ٹھیک ہے، اگر کیا جاتا تو انکار نہیں کرتے، سب لوگ کہتے قبول کرتے جی۔ اس کی وجہ ہے کہ چونکہ مکی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محاذ تھا مشرکین اور کفار کی طرف سے وہ بہت شدید تھا، ٹھیک، اور اس میں حضرت ابو طالب اگر شروع دین سے ہی اسی دین پر ہوتے تو حضرت ابو طالب کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاتے۔ حضرت ابو طالب نے حکمت عملی کے تحت کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات رہیں اور ان حضرت ابو طالب کی وجہ سے ہاتھ نہ ڈال سکیں حضرت رسول اکرم کے اوپر، اس کا اظہار نہیں کیا، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بہترین حکمت عملی ہے کہ اس کا اظہار نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں۔ عباس وزیری صاحب، یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا ذکر آیا، کچھ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، میرے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا ہے، ان حضرات کے ذہن میں آ جائے یا حضرت کے ذہن میں آئے تو مجھے بتائیں کہ ان کے حوالے سے ہے کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہ میرے خیال سے جامع ترمذی میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی غالباً روایت موجود ہے۔ تو وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب خواتین مخصوص حالات میں بھی ہوتی تو وہ تمسک کے لیے کعبۃ اللہ میں جاتی، تو جناب مخصوص وقت میں جب عورتوں کا وقت تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں گئی، تو اس وقت ان کو جب وہ کیفیت ہوئی تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر تشریف لے، دروازہ کھلا، دیوار شق۔ دیکھیے یہ تو روایات ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا تھا اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، شک ہو گئی تو وہ بھی کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بہرحال آپ اندر تشریف لے گئی، اور جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، اور حضرت امام حاکم کہتے ہیں کہ متواتر خبروں سے یہ بات آئی ہے کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، علی اگر کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتے تو علی ہی ہوتے، بے شک، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں نا، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ جو آیت ہے قبلتاً کا جو یہ نکرہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یوں دیکھا، حضور دیکھتے نبی، حضور خیال لا کے ٹھوکر ماریں جس جگہ پر اللہ اس جگہ کو بھی کعبہ بنا دیتا ہے، اور پھر ایک مومن مسلمان کی نبی علیہ السلام کے کعبے کو دیکھ کر کہا، او کعبہ تیری عزت تیری حرمت بہت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے،
تو یہ تو روایات ہمارے پاس صحیح موجود ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ان روایات پر جو ہے نا وہ یقین ہے، اور یہ ایک نہیں درجنوں کتابوں میں ہے کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، جوف کعبہ میں ہوئی، اور جوف کعبہ میں ہونے میں یہ کوئی اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں نہیں کھولی، جب گھر میں آئے تو نبی علیہ السلام مبارک دینے کے لیے آئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے مبارک تو دے رہے ہو لیکن بچہ جو ہے نا وہ پریشانی والی بات ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا صحیح سالم نہیں؟ کہا صحیح سالم تو ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، بول نہیں رہا۔ بس نبی علیہ السلام نے جناب حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب آپ دیکھیے علی کو کس نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہے؟ پس لمس ید مصطفیٰ ہوا تو مرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب جناب مولا کائنات کے منہ میں ڈال کر ان کو گھٹی دی، اور حضرت مولا علی مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے، حضرت حسن کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو نبی علیہ حسین کے حوالے سے، پھر مولا کائنات کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنفسی، وہ تو میری جان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام علی کے متعلق یہ کہیں کہ بے منزلت ہارون جو میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرا اور علی کا وہ تعلق ہے جو موسیٰ و ہارون کا تھا لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہیں۔ دیکھیے من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ روایات یہ بتا رہی ہیں کہ علی علی ہے، اپنا نفس قرار دیا، جی نفس قرار دیا، قرآن مجید نے کہا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے، تو علی بہرحال علی ہے۔ اور میں یہ نظریہ رکھتا ہوں اور میرے پاس حوالے موجود ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کعبۃ اللہ میں جوف کعبہ میں پیدا ہوں۔ جناب آپ کا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں ہے، اور اس میں روایت بے شک ملتی ہے، اگرچہ اس میں ضعف ہے مگر اس طرح کے مسائل میں ضعیف روایت لینا ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، لی جا سکتی ہے۔ اور یہ روایت دو شخصیات کے بارے میں ہے، دو شخصیات کے بارے میں جن کی طرف سلفی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک حکیم ابن حزام ان کے متعلق بھی ہے، اور ان کے متعلق زیادہ قوی روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ روایت ثابت ہے، تو اس میں قول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ضعیف روایات ایسی چیزوں میں قبول کی جاتی ہے ہمارے نزدیک، کوئی حرج نہیں۔ لیکن البتہ ایک روایت، یا روایت نہیں کہا لیکن ایک بار بار جملے میں کہا کہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ایک روایت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس قسم کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، مگر دونوں روایات مستدرک حاکم نے کہا ہے کہ موضوع ہیں، موضوع کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، تو ان موضوعی روایات کو بغیر موضوع کہے ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ محدثین کی رائے ہے۔ اچھا، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ روایت جو ہے یہ موضوع روایت۔ اچھا قبلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فضائل مناقب صحیح حدیث میں موجود ہیں تو میرے خیال میں وہ حدیث وہ صحیح بیان کرنی چاہیے، زیادہ مناسب ہے۔ اور مولود کعبہ والی بات جو ہے وہ ہمارے نزدیک وہ صحیح مطلب اعلیٰ درجے تک بات نہیں پہنچتی ہے۔ اچھا، اور خاص طور پر پھر اس میں غلف کرنا کہ دیوار کا پھٹ جانا اور دیوار کا کھل جانا، دیکھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں مولود کعبہ ہونا تو یہ کوئی فضیلت بھی اس لحاظ سے نہیں ہوتی، جو فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ علی اسد اللہ کے شیر ہیں، ان کے شیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، دیگر معرکوں میں دیکھیں، علی کی تلوار نے وہ کر دکھایا جو کسی کی تلوار نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ کہا تھا، علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طریقے پر اور بھی دیگر فضائل مناقب بے تحاشا ہیں۔ علی جو ہیں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا من، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ علی کے بارے میں فرمایا جو اس سے محبت کرتا ہے علی سے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جو علی کے متعلق بغض رکھتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو علی کے فضائل مناقب جو ہیں وہ سب قائل ہیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی مولود کعبہ ہونے والی بات جو ہے نا
وہ صحیح اور متواتر روایات سے، اور علماء اتفاق بھی کریں گے، تاریخی چیزوں میں ملتی ہے لیکن صحیح روایت میں نہیں ملتی۔ وزیری صاحب سر اس میں ایک بات میں کر دوں کہ المستدرک للحاکم ہے، اس کے علاوہ طبرانی ہے، المعجم الکبیر ہے، اور کئی کتب ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور وہ جو حضرت کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ائمہ نے، امام حاکم نے اور دیگر نے اس کو درست بھی قرار دیا ہے۔ قبلہ نوید قریشی صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس۔ کلام پاک میں نے پڑھا کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ کو درد ذہ ہوا اور وہ قبلہ اول کی طرف گئیں تو آواز آئی کہ مریم یہ پاک جگہ ہے، یہاں سے دور چلی جاؤ۔ مگر جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو یوں بیان ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو آواز آئی کہ کعبے کے اندر تشریف لے آئیں، تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے؟ آپ کے سوال کو تو رکھتے ہیں بعد میں، جی باقی جو اصل چیز ہے وہ ابھی میرے پیشرو جناب رفیق سلفی صاحب نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات میں کمزور روایات نہیں بلکہ پختہ روایات کا سہارا لینا چاہیے، اور یہ حدیث جو خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش کی حدیث ہے کمزور ہے۔ میرے خیال میں محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے حاکم نیشابوری، یہ کم از کم رفیق سلفی سے تو بہت بڑے ہیں۔ نہیں بہت بڑے جی، بہت بڑا، کوئی شک نہیں، رفیق سلفی کچھ نہیں ہے، بہت بڑے۔ یہ جسے ضعیف کہہ رہے ہیں اس کو وہ متواتر کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی ہاں، وقد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت علیا فی جوف الکعبہ وقد خصہ اللہ ذلک اجلالا لمقامہ۔ اچھا، یہ خصہ اللہ سے بہت باقی روایات جو حزام ابن کون حکیم ابن حزام کی پیدائش والی بات بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ خصہ، یعنی یہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کو خدا نے علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے خاص علی کے لیے قرار دے دیا۔ ماشاءاللہ، یعنی اس سے ثابت ہو گیا کہ جناب باقی جو روایات ہیں وہ کمزور ہیں۔ حضرت امیر المومنین کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی بات کمزور حدیثوں میں نہیں آیا ہے، متواتر حدیثوں میں آیا ہے، اور یہ ان کی عظمت بھی ہے، یہ ان کے عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں ان کو پیدا کیا۔ اچھا، رہ گئی وہ آپ کی بات، جی آپ نے فرمایا کہ جناب مریم کو بیت المقدس سے ہٹا دیا گیا تھا کہ حضرت مسیح پیدا ہوں، تو حضرت علی کو خانہ کعبہ میں بلا لیا گیا، کیسے بلا لیا گیا؟ یہ جتنا فرق، جو خدا جس طرح سے چاہے، جس خدا نے ان کو وہاں سے دور کر دیا اسی خدا کی مشیت یہ تھی کہ یہاں پیدا ہوں، اس کو بلا لیا۔ بعض حضرات اس کو بہت عاقلانہ انداز میں برہان پیش کرتے ہیں، اچھا، کہ جناب یہ درایت کے خلاف ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر علی پیدا ہوں، اور وہ بھی دیوار شق ہو کے ان کی ماں وہاں سے جائے، یعنی دیوار شق ہو کے جائے، یہ درایت کے خلاف ہے۔ کس طرح سے؟ انہوں نے تو بیان نہیں کیا، لیکن بعض لوگ بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر فرض کر لے کوئی خاتون خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہیں خدا میری مشکل کو آسان کر، اسی دوران اچانک دیوار پھٹ جائے تو اس خاتون کو بھاگنا چاہیے یا اندر جانا چاہیے؟ طبیعتاً، یعنی اگر دیوار پھٹ جائے تو انسان تو ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ کہ اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ درایت کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی، وہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، علی پیدا ہوئے، یہ درایت کے خلاف ہے۔ بظاہر یہ بہت زبردست دقیق بات ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال سکتی ہے؟ واہ، لیکن ایسا ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو یعنی پیدا ہوتے ہی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، اور یہ دریا میں کیوں ڈال دیا؟ چونکہ اللہ نے اس کے لیے الہام کیا تھا یہ کام کرو۔ جب اللہ الہام کرے تو جو چیز خوفناک ہے وہی عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے وہاں ماں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، وہ خوفناک عمل جو ہے وہ اطمینان قلب کے ساتھ کیا چونکہ الہام ہوا تھا۔ ممکن ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی یہ الہام ہوا ہو کہ یہاں سے جانا ہے اندر، تو وہ اندر گئی۔ لہذا بہرحال
اب یہ دروازے سے گئی یا دیوار شق ہو کے گئی، جیسے بھی گئی، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کیا ہے۔ جی تقریباً 104 کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے کعبہ میں ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اب اس پر کچھ روایات پر کلام ہوا ہے، تو دیکھیے کلام کرنا یہ اہل علم کا حق ہوا کرتا ہے۔ اہل علم حکم بھی لگاتے ہیں، کبھی موضوع کہتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی حسن لغیر ہی کہہ دیتے ہیں، کبھی حسن کہہ دیتے ہیں، کبھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ یہ مزاج ہوتا ہے ہمارے علماء اسماء الرجال کا۔ لیکن متواتر اگر کسی نے کہا ہے تو سبحان اللہ، امام حاکم نے یا دیگر نے کہا ہے، لیکن انہوں نے جو دیگر نے نفی کی ہے وہ متواتر ہونے کی نفی کی ہے، خبر واحد تو ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور یہاں پر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف مکتبہ فکر، مختلف سوچ کو سنا، مختلف موضوعات پہ سنا۔ آگے آپ کا کام ہے، آپ مزید تحقیق کیجئے، پڑھیے، آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ شعور پیدا ہو۔ یہی مقصد ہے ہماری اس گفتگو کا۔ اور میں اس پروگرام کی وسادت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی بات سے دل آزاری ہوتی ہے تو ہم تہہ دل سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کا کہیں دل دکھے، ہمارا کسی کی بھی ہوئی ہو، کسی کی بھی ہوئی ہو، دیکھنے والوں میں ہونا چاہیے جی کہ ان اختلافات کو تحمل اور برداشت سے سننا چاہیے، بالکل، اور علم کے پیرائے اور معیار میں اسے جانچنا چاہیے۔ بے شک یہ جذبات کی بات بہت نہیں۔ جید علماء اکرام ہمارے بس یزید کے حوالے سے ہم جذباتی ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی جید علماء اکرام ہیں، ان کی گفتگو سے آپ سیکھیں اور مزید سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، آگے جائیں، ریسرچ کریں اور اپنی معلومات کو مزید مؤثر بنائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔